إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ واجب الاحترام، قابل سب تکریم، محترم و مکرم بزرگان دین، عزیز غیور نوجوانان اسلام، رمضان کے بعد جو ہے یہ پہلا جمعہ ہے شوال المکرم کا۔ رمضان میں تقریباً اللہ نے ہمیں 5 جمعے نصیب فرمائے ہیں۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ انسان کی زندگی میں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہو اور پھر اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو نیک عمل کرنے کی توفیق دے دے۔ بعض اوقات انسان کو زندگی بھی ملتی ہے، تندرستی بھی ہوتی ہے، لیکن نیک عمل کرنے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیسہ بھی ہوتا ہے، ہر چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ اس مال کو اپنے رستے میں دینے کی بندے کو توفیق نہیں عطا فرماتے ہیں۔ بڑے بڑے مالدار لوگ آپ نے دیکھے ہوں۔ تو اس لیے انسان کو جب نیکی کرنے کی توفیق مل جائے تو انسان کو چاہیے کہ اس پر اپنے اللہ کا شکر ادا کرے۔ جیسے رمضان ہمیں اللہ نے نصیب کیا، ہم نے روزے رکھے، اللہ کے لیے ہم بھوکے رہے، پیاسے رہے، پھر اللہ نے اس کے بدلے میں ہمیں عید الفطر نصیب فرمائی۔ اب اللہ کا شکر کیا ہے؟ اللہ کا شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اللہ کا شکر کے ادا کرنے کے طریقے کیا ہیں کہ پتہ چل جائے کہ میں نے اب اللہ کا شکر ادا کر دیا؟ ویسے تو بندہ اس اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن یہ کیسے پتہ چلے کہ یار میں اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہوں کہ نہیں بن رہا ہوں؟ آسان سا طریقہ ہے، آسان سا حل ہے۔ آپ کو اگر ایک نیکی کرنے کے بعد دوسری نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی ہے نا، ایک نیکی کرنے کے بعد دوسرے نیکی کرنے کی توفیق مل جاتی، سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں آپ کی قبولیت ہونا شروع ہو گئی، اللہ نے آپ کی نیکی کو قبول کر لیا۔ آپ نے رمضان مبارک کے جمعے پڑھے، اب آپ جمعے کی نماز میں آ کر شریک ہو رہے ہیں، گویا کہ اللہ نے آپ کے جمعے قبول کر لیے تو آپ کو دوبارہ سے جمعے کی نماز پڑھنے کی توفیق بخشی ہے۔ اللہ پھر اپنے گھر میں آپ کو لے کر آئے ہیں۔ یہ میں اور آپ اپنی مرضی سے یہاں پر چل کے نہیں آتے ہیں، ہم سمجھے میں اور آپ اپنی مرضی سے چل کے نہیں بھی یار، ہم ایک سانس اپنی مرضی سے نہیں لے سکتے، تو مجھے یہ بتائیں ہم چل کے کیسے اللہ کے گھر میں آ سکتے ہیں؟ یہ اللہ کے گھر میں اللہ کے توفیق سے بندہ آتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پھر اس کے بعد جو بندہ سب سے پہلے رب تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے نا جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے، فرمایا اللہ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب نصیب فرماتے ہیں۔ اب آگے قربانی والی عید آ رہی ہے نا، اس میں تو غریب بندہ پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا، کچھ کریں گے کچھ نہیں کریں گے، وہ تو جو صاحب نصاب ہوگا وہی کرے گا نا۔ تو اب یہ اللہ نے ویسے ہی ثواب دے دیا۔ آپ کہتے ہیں مجھے اللہ قربانی کا ثواب دے، یہ آپ ٹائم پر اللہ کے گھر میں آ جائیں گے تو آپ کو کیا ہو جائے گا؟ ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور ایک اونٹ کے اندر کتنی قربانیاں ہوتی ہیں بھلا؟ 7 ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بڑے جانور کے اندر جتنا مرضی بڑا جانور ہو لیکن ہوگی 7 ہوگی۔ بڑے جانور کتنے ہوگی بھلا؟ 7۔ تو 7 کو اگر آپ 70 سے ضرب دیں گے تو کتنا ثواب بن جائے گا؟ اور یہ اللہ مفت میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کو کہتے ہیں نا اللہ کی طرف سے پیکج مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے پیکج ہے۔ جیسے کہتے ہیں جی 100 روپے کا پیکج لگوا لو تو سارا مہینہ گل کرتے رہو، تو اللہ کا دیکھو پیکج لگ رہا ہے۔ یہ آپ کے پاس مثال کر ان کے ساتھ آپ نہیں مل سکتے، ان بندوں کے ساتھ آپ کے پاس لاکھوں روپیہ نہیں، آپ جانور خرید نہیں، تو اللہ رب تمہیں پیکج دے رہے ہیں، تمہیں اللہ سے یہ پیکج لے لو آ کر۔ فرمایا جو بندہ دوسرے نمبر پر آئے گا اللہ اس کو کیا کرے گا؟ گائے کی قربانی کا ثواب نصیب فرمائیں گے۔ تو یہ کتنا بڑا ثواب، تو یہ بھی پیکج اللہ کی طرف سے۔ پھر درجہ بدرجہ جو انسان آتا جائے گا تو اللہ کے فرشتے باقاعدہ طور پر گلیوں میں حاضری لگا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے کون کون سے بندے یعنی کہ آ رہے ہیں اللہ کے گھر میں بھی۔ اور پھر حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ الجمعۃ حج المساکین، جمعہ غریب لوگوں کا حج ہے۔ جو بندہ غریب نہیں نہ جا سکتا حج پر، اگر وہ جمعے کی نماز کو صحیح اہتمام کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے پڑھ لیتا ہے نا،
اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرما دے۔ تو اللہ کا پیکج ہمیں یعنی کہ اللہ سے پیکج نہیں لیتے کہ یار دنیا کے پیکجوں پہ یقین ہے کہ میں چلو 100 روپے کا لگا لوں گا، 150 روپے کا لگا لوں گا، چلو مہینہ کا میں گل بات کرتا رہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ وہ گل بات بھی پتہ نہیں کس کس سے کرنی ہوتی ہے، اور یہاں پر اللہ باتیں کر رہے ہیں اپنے محبوب کے ذریعے سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ کو بتا رہا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ہم سے باتیں کر رہے ہیں۔ ابھی بندو، اللہ کے بندو، غریب بندو آ جاؤ، غریب لوگوں کا حج ہے جمعہ، اور بندہ پتہ نہیں کیا جمعے والے دن بھی اپنے آپ کو یم میں ڈالا ہوتا ہے، کیا میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں۔ تو جب بندہ مر جاتا ہے نا پھر اوور ٹائم کوئی نہیں لگتا، وہاں لطر لگتے ہوتے ہیں بندے کو، قبر میں ہورے پھیر رہے ہوتے ہیں فرشتے، وہاں کہا جائے تھوڑا ٹھہر جو میں ذرا اوور ٹائم لگا رہا ہوں، تو کہتے ہیں اوور ٹائم ہم لگا رہے ہیں وہاں اوور ٹائم، پھر کیا پھر بندہ کہتا ہے یار تیری یاد کے بغیر جو لمحے گزرے یا اللہ نہ ہی گزرتے یار۔ آج تو ہم اذان سن کے ذرا اگنور کر دیتے ہیں نا، نظر انداز کرتے، چلو یار خیر ہے، چلو کوئی بات نہیں ہے، ہر کام اپنا کر لیتے، چلو یار اللہ نہ بات سے نپٹ لیں گے، کوئی بات نہیں، اللہ اپنا ہی ہے، اللہ آپ کا اپنا ہے، لیکن میری بات سنیں، اللہ نے آپ کو اتنی چیزیں اپنی دی ہوئی ہیں، اللہ کہتا ہے چلو 5-7 منٹ 10 منٹ تم سارے دن میں نمازوں کے جو ٹائم ہوتے ہیں وہ مجھے دے دو، بس باقی ساری کائنات میں نے بنائی تیرے لیے، انسان ساری کائنات یقین کرے انسان کے لیے بنائی، یہ جتنا کچھ بنایا ہے نا اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو کچھ بنایا اللہ نے کس کے لیے بنایا ہے؟ انسان کے لیے بنایا، سب کچھ انسان کے لیے، اور اللہ کیا فرماتے ہیں؟ بندہ صرف میرے لیے۔ کس کے لیے؟ بندہ صرف میرے لیے، بندہ اللہ کا بن جائے ساری کائنات اس کی۔ یقین کریں صحابہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں گے نا، صحابہ کی زندگی پڑھ کر دیکھیں، ایک دفعہ صحابہ جا رہے تھے جنگل میں، تو رستے میں یوں ہوا کہ شیر آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب رستے میں شیر آیا تو ہم تو خیر یعنی کہ شیر ریئل میں آ جائے، اصل میں آ جائے تو ہم تو پتہ نہیں کیا ہماری حالت ہو، ویسے کسی کو دل کا اٹیک ہی ہو جانا کہ یار میں کیا کروں۔ اب صحابہ کا تعلق اللہ کی ذات سے تھا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، محبت کرنے والے تھے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا۔ ایمان بنا ہوتا ہے نا جب انسان کا، پھر اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ شیر آیا، شیر آ گیا، تو کہ گھبراؤ نہیں، یہ شیر خود بخود تمہیں پتہ ہے، اس کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم کون ہیں۔ اب شیر آ کر کیا کہہ رہا ہے؟ شیر جب سامنے انہوں نے کہا کہ ہم کس کے غلام؟ محمد عربی کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں؟ محمد عربی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ اب شیر کیا کر رہا ہے؟ بجائے ان پہ حملہ کرنے کے بجائے اپنی دم ہلا رہا ہے، سلام کر رہا ہے کہ میرا بھی سلام کر دینا، اور آگے چلنا شروع کر دیا کہ تمہیں میں رستہ دکھاتا ہوں جنگل سے، تم نے کیسے گزرنا ہے، میں رستہ دکھاتا ہوں جنگل سے کیسے گزرنا ہے۔ تو اب کیا وہ اللہ کے ہوئے تھے، اب اللہ کی ساری مخلوق ان کی ہو گئی، ساری مخلوق ان کی ہو رہی۔ اب شیر کا کام کیا کرنا؟ چیرنا، پھاڑنا، اپنا کام کرنا، لیکن وہی کیا کر رہا ہے؟ اسلام پیش کر رہا ہے۔ کیوں پیش کر رہا ہے؟ یہ محمد عربی کے غلام، اور محمد عربی نے کیا سمجھایا کہ تم اللہ کے بندے بن جاؤ۔ سب سے زیادہ مشکل انسان کا اللہ کا بندہ بننا مشکل، انسان کا صحیح شکل میں انسان بننے مشکل ہے، یہ نہیں بنتا اس۔ یہ ساری کائنات کا اگر ہم مطالعہ کریں، یقین کہ پہلے سائنسدان بلا کیا کہتے تھے؟ یار یہ نا ایک کائنات ہے، یا کہتے تھے ایک کہکشاں ہے، اب وہ کہتے کہ نہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، اور ان میں یہ جو ہمیں چاند ستارے یہ جو نظر آتے ہیں، سورج نظر آتا ہے، یہ ایسے جیسے ریت کے ذرے ہوتے ہیں۔ اب ایسے اور بھی کئی نظام ہیں، واپس مطلب وہ نہیں سے نہیں، یعنی کہ کیا ایجادات، یہ اللہ کی کائنات ختم ہی نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ یہ سب کچھ بندے کے لیے ہے، سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے، اور بندہ کس کے لیے؟ میرے لیے۔ لیکن بندہ اللہ کا بنتا ہی نہیں، بندہ اپنی بس اپنی خوش گپیوں میں، اپنی یعنی کہ رانائیوں میں لگا ہوا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اچھا عہدہ ہو جائے گا میں کامیاب ہوں، میرے پاس اچھی نوکری ہو جائے گی میں کامیاب ہوں، اچھا رشتہ ہو جائے گا میں کامیاب ہوں، میرے پاس مال و دولت ہوگی میں کامیاب ہوں، میرے پاس کوئی بنگلہ کوٹھی ہو جائے گا تو میں، یہ کامیابی کی چیزیں تو نہیں ہیں۔ مسلمان کے لیے کامیابی کی چیزیں نہیں ہیں۔ مسلمان کے لیے کون سی چیز کامیابی کی علامت ہے؟ اس کا صحیح شکل میں اللہ کا بندہ بننا، اللہ کے دین پر عمل کرنا، یہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہم خلقوا من غیر شیء وهم الخالقون، بھی تم اللہ کے ساتھ کیوں بغاوت کرتے ہو یار؟ تمہیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ نے نہیں پیدا کیا۔ بندہ اگر سوچے کس نے پیدا کیا نا؟ اللہ نے پیدا کیا نا۔ کیا ہمارا بھی سائنسدانوں والا نظریہ ہے؟ جیسے پروفیسر نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یہ کائنات خود بخود وجود میں آ گئی،
بندہ اسے پوچھے تو کیسے وجود میں آیا بھائی تیرا بھی کوئی ابا امی ہے کہ نہیں ہے، تو ویسے ہی آ گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ اس سے بندہ پوچھے بھی یار تیرا کوئی ابا تھا بتا ذرا، تو کس کی اولاد ہے، تیری کوئی والدہ تھی، اور تیرا خاندان کون سا ہے، کوئی ہے نہیں جی، کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ ڈارون کا نظریہ سنا رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈارون کہتے ہیں، ڈارون کا نظریہ ارتقاء کہتے ہیں جی، لو جی پہلے ایک اکائی تھی، پھر وہ کیا تھے کہ وہ گھاس بنی، وہ گھاس کے اندر پھر جی جان پڑ گئی، پھر وہ یوں ہو گیا، پھر وہ صرف بندر بنا، پھر ایک تگنان بندر بنا، پھر ترقی کرتے کرتے یہ انسان بن گیا۔ چلو جی یہ انسان بنا ہوا بھی، وہ تو ملحد قسم کے لوگ ہیں، ہمارا تو نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کس نے پیدا کیے، اللہ نے پیدا کیے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہ جنوں اور انسانوں کو کس نے پیدا کیا ہے، اللہ نے پیدا کیا۔ اور اللہ نے انسان کو پیدا کر کے رشک کرتے ہیں، اللہ ہمیں پیدا کر کے اللہ کیا کرتے ہیں، رشک کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں۔ کن پہ فخر کرتے ہیں؟ فرشتوں سے۔ ہم سے پہلے کون تھے اس کائنات کے اندر بلا، کون تھے بلا؟ جنات کو اللہ نے وجود بخشا تھا پہلے۔ تو جنات جو بلا کیا ہے، وہ سب سے زیادہ شر پسند لوگ ہیں، شر پسند مخلوق ہے، فتنہ فساد شر پسندی لڑائی جھگڑے ان میں بڑا تھا یہ۔ اب اللہ نے جب انسان کا پتلا بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتے کہنے لگے یا اللہ ہم کیا تیری تقدیس کو تیری حمد کو بیان کرنے کے لیے کافی نہیں تھے، تو نے یہ نہیں مخلوق ایجاد کر دی۔ وَيَسْفِكُونَ فِي الدِّمَاء، یہ بھی جا کر خون ریزی کرے گا جا کر۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم کیا تیری تسبیح تقدیس کرنے کے لیے کافی نہیں تھے، ہمیں کس لیے تو نے بنایا، ہم کافی تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر صرف یہ کام ہے کہ تم نے صرف نیکی کرنی، جو میں نے کام میں لگا تم وہ کرتے ہو۔ تو جنات سے برے کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، لیکن انسانوں کے اندر دونوں مادے میں نے پیدا کیے ہیں، یہ اچھے کام بھی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، برے کاموں کی بھی صلاحیت موجود ہے۔ اب اس کو میں نے ساتھ ایک اختیار دیا ہے، اس کو ساتھ عقل دی ہے، ساتھ فہم دی ہے، پھر اس کو سمجھانے کے لیے میں نے ایک نبیوں کا سلسلہ ایک شروع کیا ہے، پھر ان کی اصلاح کے لیے میں نے اپنی کتابیں اتاری ہیں۔ اب اگر یہ ان کو پڑھ کر ان کے اوپر عمل کرتا ہے، انبیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، تو یہ سب سے بڑھ کر ہے، ٹھیک ہے نا، سب سے کیا بڑھ کر ہے۔ وہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، میرے خیال میں اس کا مفہوم یہ ہے، مجھے اچھے طریقے سے یاد نہیں، کہ ہزاروں سال نرگس کیا کرتی ہے، اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا، اور یہ جو دیدہ ور ہے نا، اس سے مراد انسان کی ذات ہے، یہ بڑی مشکل سے اللہ نے اس کو وجود بخشا ہے۔ اب انسان اپنے مقام کو نہیں پہچانتا ہے، قرآن جتنا پڑھیں گے، قرآن کا موضوع کیا ہے، انسان ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے، انسان۔ اور موضوع کا مطلب بھلا کیا ہوتا ہے، موضوع کا مطلب آپ کو میں پنجابی میں سمجھاتا ہوں کہ جیسے مجھ کو بندہ قلعے پہ باندھ دیتا ہے نا، اب مجھ جتنے مرضی چکر لگا لے، اس نے اگر قلعے پہ رہنا ہے، سنگل پڑا ہوا۔ سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ انسان جتنے مرضی ڈامک ٹوئیاں کر لے، جتنے مرضی ادھر ادھر پھر پھرا لے، اصل اس کا جو مقصد، اس کا کامیابی کا ذریعہ کیا ہے، اللہ کا قرآن۔ اس پہ ہی عمل کرے گا تو یہ کامیاب، نہیں تو کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سادہ الفاظ میں آپ کو میں یوں مثال دے دیتا ہوں یار، آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ بندہ کوئی چیز لیتا ہے نا، 70 موٹر سائیکل لے لیں، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کتاب دیں گے آپ، یہ فریزر لیتے ہیں اس کے ساتھ بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں بھی اس کی اتنے دن بعد ٹیوننگ کرا لینا، اس کے ایسے ایسے صفائی کرتے رہنا، اس کا کاربوریٹر صاف کر دو، جو بھی اس کے، اگر انسان اس کے مطابق اس کو چلاتا ہے وہ صحیح چلتی ہے۔ لیکن اگر اس کو ٹیوننگ کہیں 6 مہینے میں کرا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو یعنی کہ کبھی اس پہ وال ویلنگ کر رہا ہے، کبھی اوپر سے اٹھا رہا ہے، کبھی نیچے سے اٹھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جلدی خراب ہوگی کہ نہیں، وہ مشینری خراب ہوگی، جلدی ہو جائے گی، اس کے مطابق چلائے۔ اب اللہ نے سب سے کائنات کا اہم جو پرزہ ہے وہ کیا ہے، انسان ہے۔ اس کو اللہ نے جب بنایا تو اس کے لیے اللہ نے کیا کچھ پیدا نہیں کیا، اس کی اصلاح کے، تو ہماری اصلاح کے لیے اللہ نے قرآن کو بھی ہمیں دیا۔ اب اس کے مطابق اگر ہم چلیں گے، اپنے آپ کو چلائیں گے، کامیاب، اگر نہیں چلائیں گے تو ناکام۔ تو انسان کیا کرتا ہے، اپنے آپ کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتا ہے، نہیں کہ میں اپنی مرضی کے مطابق چلوں۔ جب انسان اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے، جس کو کہتے ہیں من چاہیے زندگی، پھر وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ اللہ کہتے ہیں جا پھر کر لے جو کرنا ہے، تھوڑی دیر رسی اللہ ڈھیلی چھوڑتے ہیں، بعد میں کھینچ لیتے ہیں، بعد میں کیا کرتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں۔ اب فرعون جو تھا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس کو پیسہ عام، اس کے پتہ نہیں اتنا مال تھا کہ کئی ہزار اونٹ اس کے خزانے کی چابیاں لے کر چلتے تھے۔ خزانہ تو پتہ نہیں کتنا ہوگا، چابیاں کو جب اتنا وزن ہے،
اس کا حال کیا ہے؟ اللہ نے اتنی چھوٹ دے دی کہ اس نے ایک ٹاور بنایا بڑا سارا، ایک کھمبا کہہ لیں آج کو، اس کو جدید دور میں ٹاور کہتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے اس پہ چڑھ کے نا اللہ کو بٹے مارنے ہیں۔ خبیث نہ ہو تو یہ دیکھ لو، اس پہ چڑھ کر میں نے کیا کرنا ہے، اللہ کو پتھر مارنے میں، اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ اللہ ہی نے پیدا کیا ہے۔ اور ایک دفعہ اس کی ساری جو تھا نا اس کی کابینہ، یہ سمجھنے کہ اس کے جو سارے جو اس کی عوام تھی اس کے پاس آ گئی، کہنے لگے جی ہم آپ کو سجدہ کرتے ہیں، آپ کو خدا کرتے ہیں، ہماری فصلیں سڑ رہی ہیں، قحط پڑ رہا ہے، تو یہ اس کا کیا حل کریں؟ سائڈ پہ جا کر کیا کہہ رہا ہے بھلا؟ یا اللہ مجھے پتہ رب تیری ذات ہے، میری عزت رکھ لے، بارش ہی برسا دے گا، ٹھیک ہے نا؟ ابھی اس کو کہتے پتی لگانا، چونا لگا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، چونا لگا رہا ہے، اللہ کو بھی چونا، اپنی عوام کو بھی چونا لگا رہا تھا، ٹھیک ہے نا؟ سائڈ پہ جا کر کیا کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ اس کو کہتے تکبر، اپنے آپ کو رب بھی کروا رہا، تکبر کی وجہ سے اظہار نہیں کر رہا کہ میں نہیں ہوں بھائی، رب تو وہ ہے، تم بھی اس کے سامنے جھکو، میں بھی اس کے سامنے جھکتا ہوں۔ کہ یہ جو ماتھا کس کے سامنے جھکتا ہے؟ اللہ کے سامنے جھکتا ہے، کسی اور مخلوق کے سامنے جھک سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کرتا ہوں، نہیں سب کچھ کیا کرتا ہوں، میں کرتا ہوں۔ سائڈ پہ جا کر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ بس، اللہ نے اس کی بھی لاج رکھی جب بارش برسی، ٹھیک ہو۔ اور اللہ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم ان دیوار کو بھی پوجو گے نا، اللہ فرماتے ہیں میں اس سے بھی نہریں جاری کر دوں گا۔ اللہ بندے کے امتحان لیتے ہیں، بندے کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کرتا کیا ہے۔ اب سامری جادوگر نے کیا کیا بھلا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلا لیا کہ ذرا آ جا، خود عوام ان کی یہ کہہ رہی جس کو فرعون سے چھڑا کر لائے ہیں، کہنے لگے کہ ہمیں کچھ لا کر دیں، ہم نے کوئی عبادت شبادت کریں۔ اب ہم وہاں سے تو آگے، ہم کیا کریں اب بھائی؟ ہم کوئی عبادت شبادت کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کوئی کتاب شتاب لا کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بلا لیا، کوہ طور پر آ جاؤ، وہاں تمہیں دیتے ہیں، اس کے مطابق پھر تمہاری عوام اس پر عمل کر لے جو تمہاری، ٹھیک ہے نا؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر چلے گئے، پیچھے اپنے بھائی کو چھوڑ گئے۔ ان کا نام کیا تھا بھلا؟ حضرت ہارون علیہ السلام تھا ان کا نام۔ اور اکثر جو سپیچ کرتے، جو تقریر کرتے تھے نا، ان کی جگہ پر وہی کرتے تھے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی۔ خود اللہ سے دعا مانگ کر انہوں نے اللہ سے مانگا تھا، یا اللہ میرا کسی کو میرا وجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ اذری، یا اللہ میرے ساتھ میرا کو وزیر مقرر کر دے اور وہ میرا بھائی ہو، میرے خاندان میں سے ہو۔ ظاہری بات ہے میرے خاندان کچھ میری باتوں کو سمجھے گا، آگے باتیں اچھے طریقے سے کر سکے گا، لوگوں کو سمجھا سکے گا۔ ان کی ڈیوٹی لگا کے کہ بھائی تم نے نا ان کا ذرا خیال کرنا، میں ذرا جا رہا ہوں۔ اب خود چلے گئے۔ اب سامری جادوگر یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، شرارتی کے بڑے خبیث ہوتے ہیں، یہ اندر سے ٹو رکھتے ہیں بندے کی، جسوسیاں کرتے ہیں لوگوں کی، ٹھیک ہے نا؟ جس بندے نے شرارت ہو نا جس کے ذہن کے اندر، اس نے کوئی نہ کوئی اس طرح کی ڈھونڈنی ہوتی ہے چیز کہ میں نے کہاں سے اس بندے پر اٹیک کرنا ہے۔ فرمایا کہ ولا تجسسوا، تم جسوسیاں نہ کیا کرو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبتیں بھی نہ کیا کرو، چغلیاں نہ کیا کرو۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ بات نوٹ کی تھوڑا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جس گھوڑے پر آئے تھے نا، جب یہ عذاب آیا، جس گھوڑے پر تشریف لائے تھے، حالانکہ فرعون جب ڈوب رہا تھا نا، فرعون کا گھوڑا اس کے اندر نہیں جا رہا تھا پانی کے اندر، اس کو پتہ تھا کہ میں اگر، کیونکہ رستہ بنا ہوا تھے، رستے بن گئے تھے اس کے اندر، 12 ان کے قبائل تھے، 12 کے 12 یعنی کہ اس کے اندر رستے بن گئے تھے، یعنی کہ پانی نے اندر سے رستے بنا دیے، پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، اور اندر سے کیا بنے تھے؟ رستے، اللہ کے حکم سے بنے ہوتے۔ بنانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ اب فرعون بھی پیچھے لگا ہوا تھا، فرعون آ گیا، اب اس کا گھوڑا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ یہ جو جانور ہوتے ہیں نا قدرتی طور پر یہ پہلے بدکنا شروع کر دیتے ہیں جب اللہ کا عذاب آتا ہے نا، ان کے اندر کیونکہ بے زبان ہوتے ہیں تو ان کے اندر کچھ آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، وہ نہیں جا رہا تھا۔ اس نے جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دیکھا نا گھوڑے کو، یہ سمجھنا وہ گھوڑا تھا، آگے گھوڑی کو دیکھو، چلو جانے دو، دیکھی جائے گی جو ہوگی، دیکھی جائے گی جو۔ جب درمیان میں گیا تو پانی آپس میں مل گیا۔ پھر فرعون کیا کہہ رہا ہے؟ میں ایمان لاتا ہوں کس پر؟ موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ اللہ نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام اس کے منہ میں مٹی ڈال دے، اب ٹائم کیا ہو چکا ہے؟ ختم۔ اب کیا ہو چکا ہے؟ ٹائم ختم ہو چکا، بغیر گرا موت ہوئی، اب توبہ قبول نہیں، اس سے پہلے ٹائم تھا، اب ٹائم کیا ہے؟ ختم ہو چکا ہے۔ اب کیا ہوا؟ یہ جو جناب سامری ہے بڑا، اس نے کیا کیا کہ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا پاؤں لگتا تھا، مفسرین نے یہ بات لکھی ہوئی، وہاں گھاس اگتی تھی۔ اس نے کہا کہ یار یہ پاؤں جہاں پر لگے، مٹی بڑی کام کی ہے، اہم گھاس اگی تھی، اس نے وہاں سے مٹی اٹھا لی۔ کیا کیا؟ مٹی اٹھا لی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گیا وہاں پر کوہ طور پر، اس نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ اصل میں نا وہ جب وہاں سے نکلے نا فرعون سے نجات پا کر، تو ان کے پاس سونا بڑا تھا، ان کے پاس سونا لے کر نکلے تھے وہاں سے۔ اس نے کہا جی لو جی ہم ایک کام کرتے ہیں، اس نے سب سے سونا اکٹھا کیا، آگ جلائی، آگ میں اس کو مولڈ کیا۔ سونا تو آپ کو پتہ جو اصل سونا ہوتا ہے جب آگ میں ڈالیں گے وہ کیا ہوتا ہے؟
پگھل جاتا ہے، اس کو جیسے مرضی ڈال لو، ٹھیک ہے نا. لوہے کو تو کوٹ کر پھر کیا جاتا ہے نا، لیکن وہ تو مولڈ ہو جاتا ہے. اب اس نے مولڈ کر کے نا ایک بچڑے کی شکل بنا دی. کیا کیا بلا؟ بچڑے کی شکل بنائی. اب اس کے اندر وہ مٹی پھینکی، اور جب مٹی پھینکی نا، وہ مٹی کے پھینکنے سے اس کے اندر سے ایک آواز پیدا ہوئی، جیسے کہ ٹوں ٹوں ٹا ٹا ٹی ٹا ایسا آواز پیدا ہے. لوگ کہنے لگے واہ جی بابا جی بڑا کرنی والا ہے، پھڑ دو بابے نے. بابا کیا ہے یہ سامری جادوگر بڑا کرنی والا ہے، ابھی پکڑو اس کو بھائی. اس نے کہا کہ یار تم مجھے کیا کرتا ہے، اس کو سجدہ کرنا شروع کرو. بچڑے کو کیا کرو بلا؟ یہ ہے بچڑے کو کیا کرو، سجدہ کرنا شروع. یہ تمہارا رب ہے. قالب کی شکل بنا دی اس کی. لوگوں نے شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے دیکھو اپنا ہر چیز قربان کر دی تھی. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی وجہ سے ہر چیز سے یعنی کہ لڑ پڑے. اور ان کے لیے وہاں پر کوہ طور پر گئے ہوئے تھے کیا لینے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کون سی کتاب اتری ہے؟ تورات شریف اتری ہے. گئے تھے تھوڑے دن کے لیے، لیکن اللہ نے باتیں کرنی شروع کر دی. 40 دن وہاں پر لگ گئے. کتنے دن لگے؟ 40 دن لگے. اور 40 وہ تختیاں تھی جو وہ لے کر آئے تھے، جہاں پر جس پہ تورات لکھی ہوئی تھی، جس پہ تورات کیا ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی. جب واپس آئے یہاں پر عجیب ہی ماحول بنا ہوا. موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، اپنے بھائی کو پکڑ لیا. کہنے لگے تجھے میں ڈیوٹی لگا کے کہ یہ پیچھے نیا چند چڑھا ہوا ہے، تم نے یہ کام کیا، کیا کیا ہوا ہے. اور کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام میرے ماں جائے ایسا نہ کرو، یہ خود ہی ایسے ہیں، یہ انہوں نے میری بات مانی نہیں، یہ تو لگ گئے سامری جادوگر کے پیچھے. میں نے ان کو کہا کہ اللہ کی ذات ایک ہے. موسیٰ علیہ السلام گیا مت تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی ذات کو مانو، لیکن نہیں مانی. پیچھے نے یہ کام کرنا شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کا عذاب، اللہ نے سب کو کیا کر دیا، موت دے ختم کر دیا سب. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ انہیں یا اللہ پھر دوبارہ زندگی دے، یا اللہ پھر دوبارہ زندہ ہو. پھر لیکن پھر ایسے خبیث تھے، پھر مکر گئے. کہنے لگے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ آپ کتاب اللہ سے لے کر آئے ہیں، اللہ ہمیں خود آ کر کے اے خبیث نہ ہو دیکھ لو تم کا. اس لیے اللہ نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی ہے. قرآن میں کسی قوم پر یا کس پر لعنت فرمائی ہے؟ بنی اسرائیل، یہودیوں پر لعنت فرمائی. اور یہودی اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے. یہودی اسلام کا کیا ہے؟ سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ یہودی ہے. اور آج دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ جو اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں وہی پہنچا رہے ہیں. اب مسجد اقصیٰ کن کے قبضے؟ ان کے قبضے میں. انہوں نے مسجد اقصیٰ کو کیا بنایا ہوا؟ استبل بنایا ہوا. اور مسجد اقصیٰ کیا چیز ہے بلا؟ کیا ہے بلا؟ ہمارا قبلہ اول ہے. وہ خانہ کعبہ سے پہلے ہم جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے وہ کون سا کعبہ تھا؟ وہ مسجد اقصیٰ ہے. اس کو تعمیر کس نے کیا تھا؟ سلیمان علیہ السلام نے. کن سے تعمیر کروایا تھا؟ جنات سے تعمیر کروایا تھا. آج دیکھ لیں وہاں پر وہ ہے کیا کر رہے ہیں وہاں پر. اور حالانکہ ان کا وہ ملک بھی نہیں ہے. فلسطین کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اسرائیل، دوسرا کیا بنا دیا؟ فلسطین. اب فلسطین، وہ جو فلسطین اصل ملک تھا وہ رہی نہیں، اس کو اسرائیل کا نام دے دیا. حالانکہ ان کے پہلے کوئی حیثیت نہیں تھی. تاریخی حیثیت سے جب ہٹلر آیا، ہٹلر نے ایک دفعہ سارے یہودیوں کو ختم کیا تھا. وہ بھلا کیا کرتا تھا؟ ان کو ایک کمرے میں بند کر کے گیس چھوڑ دیتا تھا. ان کی ہڈیاں ملتی تھی وہاں سے. بڑا یہودی مارا اس نے. یہ جو چندے کی ادھر ادھر پھیل گئے تھے نا، صرف وہ بچے اور دوبارہ ان کی نسل قائم ہوئی. تو آج وہ ہمیں گلیوں پہ نچا رہے ہیں اور ہم ناچ رہے ہیں. یہ جتنے بھی دجالی فتنے سب کے سب ان کے ہیں. ہمیں قرآن سے دور کرنا، یہ موبائل کی ایجادات، پھر اس کے اندر یعنی کہ نئے نئے ایپوں کا آنا، پھر اس کے اندر یعنی کہ کیا کرنا مصروفیت کا اندر، یہ سارے کے سارا پیچھے جا کے وہی. اب دیکھو کہ ہمارا سارا جو علم ہے وہ کیا وہاں ہو کر سے آتا ہے. اب اس کا کنٹرول جتنا ہے، یہ جتنا بھی آن لائن کام کنٹرول ان کے پاس ہے. اگر وہ پیچھے سب چیزیں یعنی کہ مثلا کلیش کرتے ہیں تو ہمارا سارا علم ختم ہو سکتا ہے. اس لیے اپنے آپ کو وہی علم مقدس جو علم نبوت کے ذریعے سے جیسے منتقل ہوا نا، اسی طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اب موبائل پر قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کو وہ مزہ نہیں آئے گا، وہ ثواب نہیں مل سکتا جو آپ کو یعنی کہ ایک کتابی حیثیت کی شکل میں پڑھنے سے ملے گا. کتابی شکل میں پڑھنے سے ملے گا. کیوں؟ جیسے ہم میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دیتا ہوں، بات میری آخری ہے، ٹائم بھی پورا ہو رہا ہمارا. جیسے ہم شیشہ سامنے رکھتے ہیں نا، شیشے میں ہمارا عکس آتا ہے، تو وہ جو شیشے میں جو بندہ نظر آ رہا ہے وہ بندہ اصل ہوتا ہے؟ نہیں، وہ اس کا عکس ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اب وہ کہیں نہیں جی وہ جو شیشے میں بندہ ہے وہی اصل ہے، تو نہیں، اس کو بے وقوف کہیں گے نا، تو وہ تو اس کا عکس آ رہا ہے. ایسے ہی یہ جتنی بھی چیزیں یہ قسم کے عکس ہیں، اصل نہیں ہیں. اصل وہی ہے جو آپ اصل میں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو چیز اس پہ عمل کریں گے تو ٹھیک ہے. اس لیے کتابی شکل میں پڑھنے سے جو آپ کے اندر برکات آئیں گی، جو اس کے فرمودات، جو اس پہ اثرات آئیں گے وہ نہیں آ سکتے. جیسے یہ ہم ویسے پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس موبائل ہے تو اس میں قرآن ہے، پڑھ سکتے ہیں. ہاں، اس کو آپ بے وضو اس کو ٹچ بھی کر سکتے ہیں. بے وضو کیا کر سکتے ہیں؟ ٹچ کر سکتے ہیں. اس کی حیثیت آپ یوں لگا لیں جیسے ایک
شیشے کا باکس ہو اس کے اندر آپ نے قرآن رکھا تو آپ اوپر سے شیشے کے باکس کو ہاتھ لگا سکتے ہیں، تو قرآن تو اندر ہے نا بھی پڑا ہوا، قرآن جو اصل قرآن اس کو آپ کیا کریں گے، باوضو ہو کر ہی ہاتھ لگائیں گے، اگر ویسے لگائیں تو کیا ہوں گے، گناہ گار ہوں گے۔ لا یمسو الا المطہرون کہ کنزا کے یعنی کہ قرآن کو نہ چھو لیکن کیا پاکیزہ ہو۔ تو اس لیے بھائیوں بزرگوں دوستوں، میرا ساری باتیں کرنے کا آپ سے مقصد یہ ہے کہ اصل چیز کی طرف لوٹیں، اصل چیز کی طرف لوٹیں۔ اب رمضان گیا ہے، رمضان چلا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی ذات چلی گئی، اللہ تو وہی ہے نا، اللہ یعنی کہ جتنے بھی ہم اس کائنات سے چلے بھی جائیں گے تب بھی کس کی ذات رہے گی، اللہ کی۔ کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے گئے تھے تو بعض صحابہ جو نئے مسلمان ہوئے تھے ان کی حالت یہ تھی، ہو سکتا تھا وہ دوبارہ سے کیا ہوتے، اسلام سے پھر جاتے۔ اس وقت آتے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھڑے ہو کر ایک جاندار قسم کی تقریر فرمائی، خطبہ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ کے نبی تھے جیسے دوسرے نبی تھے، وہ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، وہ اس دنیا میں آئے اور چلے، اللہ کی ذات آج بھی باقی ہے اور باقی رہے گی، اور ہم کس کے بندے بننے والے ہیں، اللہ کے بندے بننے والے ہیں، اور ہم کس کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کل بھی موجود تھا اور آج بھی کیا ہے، موجود ہے، تو ہم کس کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کریں، اور اصل چیز وہ جو ہمارے پیارے آقا ہمیں تعلیم دے کر دیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اب رمضان چلا گیا، اس کا مطلب ہم کیا کریں، اب ہم نمازیں چھوڑ دیں گے کہ جیسے پہلے مسجد بھری پڑی ہوتی تھی، یقین کریں میں دل خوش ہوتا تھا، مغرب کے ٹائم ہمارے جگہ نہیں ہوتی تھی یہاں پر، جمعہ کے ٹائم ماشاءاللہ یہ بھی فل بھی ہوتا تھا، نیچے والا سے اوپر بھی فل، اور بعض اوقات بچے بتاتے تھے کہ اس سے اوپر بھی جانا پڑتا تھا۔ اب کیا اللہ کی ذات وہ نہیں ہے، نمازیں بھی وہی ہیں۔ رمضان تھا، رمضان میں اللہ نے ذرا شیطان کو باندھ لیا تھا، اب یا کیا ہے، لیکن نفس تو ہمارے ساتھ تھا نا، نفس تھا کہ نہیں تھا، شیطان ہمارے نفس کا ایسا کیا کہ اس کے اثرات اگر وہ نہ 4-5 سال بھی اللہ اس کو باندھے تب بھی اس نے ہمارا اثر اتنا ہے ہمارے اندر، یعنی اس نے ایسی ویکسین ہمارے اندر لگائی ہوئی ہے۔ گناہ کرنے چھوڑیں، بلکہ ہوٹلوں کے اوپر بھی یعنی کہ تمبو لگا کر اندر کام چل رہا تھا، کیفے جو تھے جہاں پر چائے بکتی ہے وہاں پر بھی کیا تمبو لگا کر اندر یعنی کہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے، موبائل چل رہے تھے، گناہ ہو رہے تھے، کام شیطان تو نہیں تھا، شیطان کو تو اللہ نے جھگڑا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارا نفس شیطان ہمارے ساتھ تھا، آج بھی وہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے اصل لڑائی ہماری اپنے نفس کے ساتھ ہے، وہی نفس آج ہمارے ساتھ ہے۔ آپ جیسے 5 وقت پہلے رمضان میں نماز پڑھتے تھے، پکا ارادہ کریں اللہ ہم نے ایسے ہی اپنی 5 وقت کی نماز پر قائم رہنا ہے، جیسے ہم رمضان میں تلاوت کرتے ہیں تو آج بھی ہم ویسے ہی اللہ کے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے۔ فرمایا جب مسلمانوں کے جمعے کے نمازی اور فجر کے نمازی ایک ہو جائیں گے تو کفار کا زوال اور مسلمانوں کا کیا ہو جائے گا، عروج شروع ہو جائے گا، اور جب تک یہ کام نہیں ہوتا، اب صبح کی سب میں نے دیکھا تقریباً 10 نمازی تھے، 8 سے 10 نمازی ہوں گے، اس پوری سب میں تقریباً 20 نمازی آتے ہیں، ہماری جتنی پیمائش ہے، تو آج بھی کیا وہ اللہ نہیں ہے، یعنی کہ آج ہم اب ویسے سوئے ہوئے ہیں یار۔ اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت پر آمادہ کرو یار، اپنے آپ کو اٹھایا کرو، رات کو گھر والوں کو کیا کر سویا کرو یار مجھے اٹھانا، صبح نماز میں نے پڑھنی ہے، پورا اپنے آپ کو 5 وقت کا نمازی بناؤ، قرآن کا پڑھنے والا بناؤ، اپنے آپ کو تھوڑا جھنجھوڑا کرو کہ یار وہی رمضان چلا گیا تو پھر کیا، اللہ کی ذات تو ہے۔ فرمایا رمضان کی انسان کی قبولیت کی علامت یہ ہے کہ انسان اس کے اندر پریکٹس کرتا ہے اور پھر سارا سال اس پہ عمل کرتا ہے۔ وہ تو ہمیں اللہ نے ایک قسم کا مہینہ دیا تھا جس میں ہم نے ٹریننگ لے لی ہے، اب ہم نے سارا سال اس کو کیا کرنا ہے کام، جیسے فوجی کو ٹریننگ دیتے ہیں نا 6-7 مہینے، پھر اس کے بعد اس کا کام پہ لگا دیے، ایسے اللہ نے ہمارے کام جو ذمہ لگائے وہی ہے، تو ہمیں اب اس پہ عمل کرنا ہے بھی۔ اب انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں سب کے سب 5 وقت کی نماز کے پابند بن جائیں گے، انشاءاللہ سچے دل سے کہیں، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں گے، گناہوں کو چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ اللہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ سے دعا کرنے کی توفیق۔